ایمان فرزندان توحید سر انجام دیتے ہیں، اس کے مذاکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ویسے دنیا بھر میں اجتماعات ہر جگہ پر ہیں، اسپتالوں میں چلے جائیں وہاں پر اجتماع علیحدہ ہے، روڈ پر دکانوں پر بازاروں میں چلے جائیں ازدحام بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ازدحام اور وہ اجتماعات دنیا کے لیے ہیں۔ یہ وہ ہے اجتماع اور وہ جمع ہونا ہے جس جمع ہونے پر روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کا اعلان فرمائیں گے۔ یہ ساعتیں اور یہ لمحات ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں، اس لیے جتنی دیر بھی بات ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم سے ہی آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کا سہارا لیا گیا ہے یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول کے طور پر ارشاد فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی مقرر کر رکھی تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ وہ سلسلہ ہم تک بھی پہنچا ہے۔ چنانچہ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے اہل ایمان بہت زیادہ محنت سے، کوشش سے، خوشی سے اس اہتمام کو ادا کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا مقصد ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ اس قربانی کا مقصد ہے کہ جو چوپائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھے ہیں اس پر اللہ کا نام پڑھو۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر خریدا جاتا ہے، اللہ کے نام پر خرچہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی مذاکرہ نہ ہونے کی وجہ سے مسٹیک ہو گئی، وہ مسٹیک کیا ہو جاتی ہے؟ وہ یہ ہو جاتی ہے کہ قربانی تو الحمدللہ کرنی ہے، لیکن اس لیے کرنی ہے کہ میرا بچہ، میرے بچے، میرے آل اولاد شاپر لے کر کہیں دوسرے کے گھر میں مانگنے کے لیے نہ جائیں، اس لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر قربانی کر رہا ہے، اتنا خرچہ برداشت کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو مانگنے سے بچا رہا ہوں، تو معذرت یہ قربانی تو مل جائے گی، گوشت تو مل جائے گا، لیکن اللہ کی رضا حاصل نہیں ہے، تھوڑی سی غلطی ہے۔ اور مذاکرہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساروں کو آپ سنیں گے کہ یار حالات تو ٹھیک نہیں تھے، لیکن میں نے اس لیے کی ہے کہ مانگنے کے لیے بچے نہ جائیں۔ یہ چھوٹی سی مسٹیک ہے، لیکن اتنا بڑا دھوکہ ہے اپنے ساتھ کہ آدمی کر بیٹھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میں قربانی کر رہا ہوں، اتنا خرچے کے باوجود بھی وہ فضیلت کہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ادھر قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، آدمی جو قربانی کرنے والا ہے اس کی بخشش کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ جس قدر قربانی کے جانور پر بال ہیں، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، یہ ان کے اوپر جس قدر بال ہیں اسی قدر اس کے گناہ معاف، اسی قدر درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر تو یہ فضیلت ہے، لیکن اگر نیت میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی مذاکرہ نہ ہونے کی وجہ سے، میں بار بار یہ مذاکرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھے بھلے آدمی بھی بعض دفعہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے جتنے بھی اہل سنت کے یہ مراکز ہیں، مساجد ہیں، آپ کی اس مسجد میں پہلی دفعہ آنا ہوا، بڑا دل خوش ہوا کہ ہم اس محلے سے گزرا کرتے تھے تو یہاں پر گھر ہی گھر ہوتے تھے، اللہ کا گھر نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ کا گھر بھی ہے، اللہ کے گھر سے یہ محلہ آباد ہے ماشاءاللہ۔ اس کو مزید اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید اپنی رحمتیں نصیب فرمائے۔ ایک مذاکرہ تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اس کا اعادہ کرنا ہے، جا کر جو حصے دار ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرہ کرنا ہے، کہیں خدا نخواستہ قربانی کر بیٹھیں اور نیت میں فطور ہیں، قربانی ضائع۔ دوسرا مذاکرہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی والد صاحب، والدہ صاحبہ وہ آپس میں بیٹھ کر
مشورہ کر کے قربانی کا اعلان کر دیتے ہیں بھائی قربانی ہونی ہے اور جانور بھی خریدنا ہے، وہ آپس میں تو کر رہے ہیں، لیکن نسل نو کے لیے پیغام نہیں ہے۔ نسل نو کے لیے پیغام نہ ہونے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ یہ جو نئی جنریشن تیار ہو رہی ہے یہ اکتاہٹ کا شکار ہو گئی۔ ہم ہی میں سے ایسے لوگ تھے، ہمارے بڑوں میں ایسے لوگ تھے کہ وہ قصاب کا نام ہی کوئی نہیں جانتا تھا، خود تگودو، خود گھر میں جانور تیار کیا اور پھر اس کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ بڑی مشقت سے، بڑی محنتوں سے خواتین خود تیار کرتی اور پھر اس کو اللہ کے نام پر بڑے اعزاز کے ساتھ قربان کیا کرتی تھی۔ لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس طرح ٹمٹماتا ہوا چراغ بن گیا ہے کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس چراغ کو بچایا نہ تو ایسی تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں الحاد کی، مغربی طرز فکر کی، کہ آئندہ چند سالوں کے بعد اللہ نہ کرے ہماری نسلیں یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کرنے سے زیادہ یہ کرنا اچھا ہے، اس قربانی کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ فلاں کسی کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو جہیز کے لیے پیسے دے دیں۔ یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں، یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ فلاں کے گھر میں جنریٹر نہیں، فلاں کے گھر میں سولر نہیں، فلاں کے گھر میں خرچہ نہیں، فلاں کے گھر میں آٹا نہیں، تو میرا ضمیر نے مطمئن نہیں تھا اس لیے میں نے قربانی چھوڑ دی اور میں نے اس کے گھر میں آٹا پہنچا دیا۔ میاں یہ پورا سال آٹا یاد نہیں آیا، یہ صرف ذی الحجہ کی قربانی کے موقع پر کیوں یاد آیا؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو یہ پیغام دینا چھوڑ دیا کہ یہ احراق دم، خون کا بہانا مستقل عبادت ہے۔ جہاں غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ ہمارا دین اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، لیکن وہاں سے بڑھ کر یہ بتلاتا ہے کہ آپ نے احراق دم کرنا ہے، اسی مہینے میں کرنا ہے۔ تو دو سبق ہو گئے، نیت کا صحیح ہونا، دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرنا کہ بھائی اصل تو یہ تھا کہ سیدنا اسماعیل ذبح ہونے تھے، اصل تو یہ تھا کہ ہم بھی کسی کے بیٹے ہم بھی ذبح ہو جاتے، اصل تو یہ تھا کہ تمہارا نمبر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے، مہلت دی ہے، حکمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو لگایا ہے۔ اب ہم نے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، چوپاؤں کو ذبح کرنا ہے، لیکن اللہ کے نام پر۔ من بہیمۃ الانعام، یاد رکھیے ایک ایسا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ جس مسئلے میں عموماً یاد نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا ذبح تو کرتے ہیں ہم لوگ، جتنے حصے دار ہیں سب کا ہونا وہاں پر ضروری نہیں ہے، تبرک کے طور پر سارے جمع ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ قصاب ذبح کر رہا ہے اس کے لیے تو تکبیر ضروری ہے، لیکن دو چار آدمی اور بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور وہ تکبیر نہیں پڑھتے۔ اگر وہ تکبیر نہیں پڑھتے تو یہ بغیر تکبیر کے ذبح ہوا، اس لیے کہ اب یہ سارے کی ساری زبانیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئیں، جیسے قصاب کا ہاتھ لگ رہا ہے ایسے ہی باقی حصے داروں کا بھی ہاتھ لگ رہا ہے، سب کو بآواز بلند تکبیر کہنا ضروری ہو جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ایسا کوئی جانور کہ جو وحشی ہو گیا، وہ انسانوں سے بھاگ رہا ہے، اب کوئی صورت نہیں ہے اس پر قابو پانے کی، اب اس کا کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی بسم اللہ کر کے، اللہ اکبر کر کے، تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب اس کو قریب پٹکنے دے گا تو پھر اس کو ذبح کیا جائے گا، اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر کوئی ایسا نشتر، کوئی ایسا چاقو، کوئی ایسا چھری، کوئی ایسے آلے سے مارا جائے، لیکن اس پر اللہ اکبر پڑھ کے مارا جائے تاکہ اس کا خون بہہ جائے، اور خون بہنے کے بعد وہ نیچے گر جائے، وہ بھی حلال ہے۔ یہ اضافی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے اور بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، بعض دفعہ فائر مار کے مار دیتے ہیں۔ یہاں کیوں؟ اس فائر سے اگر اس کے دھمک سے اگر وہ مر گیا تو وہ اس دنیا سے حرام موت چلا گیا اور وہ قربانی کے قابل نہ رہا۔ اس لیے ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ تمہارا الہ واحد ہے، اس کے لیے یہ کام کرنے ہیں، جمیع عبادات اس کے لیے، یہاں تک کہ قربانی بھی اسی کے لیے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے فرمانبردار بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے
بڑی خاص بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یار تمہارا الہ ایک ہے، یہ معاشرہ تمہارا الہ نہیں ہے کہ اگر قربانی نہ کی تو فلاں کیا کہے گا، یہ نہ کیا تو وہ کیا کہے گا، اگر یہ کہے گا اور وہ کہے گا تو یہ قربانی نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے اور یہ ریاکاری ہے، یہ اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے۔ تمہارا الہ الہ واحد ہے، اس کے لیے قربانی کرنی ہے، اور اس کے لیے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے احراق دم کے لیے جانور کو ذبح کر دیا، اس سے بڑھ کر اپنی خواہشات کا خون کرو۔ یہ خاص قربانی کا سبق عرض کر رہا ہوں کہ اپنی خواہشات کا خون، اور خواہشات کا خون میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، خواہشات کا خون جا کر وہاں پتہ چلتا ہے جب میں اپنے بھائی سے روٹھا ہوا ہوں، ناراض ہوں۔ کس وجہ سے ناراض ہوں؟ اپنی انا کی وجہ سے، یا اس کی ظلم کی وجہ سے میں ناراض ہوں، اور ادھر قربانی ذبح کر رہا ہوں۔ اس کا تو خون ہو رہا ہے لیکن اپنی انا کا خون نہیں کر رہا، اپنی انا اسی طرح پالی ہوئی ہے۔ بھائی یہ قربانی نہیں ہے، اصل تو قربانی تھی اپنے آپ کو کاٹنا، اپنا سر پیش کر دینا، اور خواہشات اسی طرح پالی ہوئی ہیں، تکبر اسی طرح ہیں، انانیت اسی طرح ہیں، اور صاحب چلے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ معذرت، قربانی صرف یہ نہیں سکھاتی کہ بس خون بہا دینا ہے اور گوشت اکٹھا کر لینا ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا اصل سبق یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی انانیت کو بھی، اپنی جو خواہشات ہیں ان کا بھی خون کرنا ہے، کہ آج کے بعد، اس کے بعد ہم کبھی بھی اپنی خواہشات یا اپنی انانیت کے اوپر نہیں جمیں گے۔ ہم الہ واحد کے ماننے والے ہیں، اور اس نے کہا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے جھک جاؤ، اس کے لیے فرمانبردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو لوگ یہ ہیں جو جھکنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت دے دیں۔ ان بشارت والے لوگوں کی 4 صفات ذکر کی ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہے الحمدللہ کہیں، اور اگر اللہ کا ذکر آئے اور دل دہل نہ جائیں، دل پریشان نہ ہوں، دل خوف نہ کھا جائیں، تو سمجھ لیں کہ اس صفت کو پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرا فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، اللہ کے لیے صبر اختیار کرنا۔ یہ جو اللہ کی جانب سے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، معاشی تنگی آ جاتی ہے، بدحالی آ جاتی ہے، گھر میں بے چینی آ جاتی ہے، اس پر اللہ کے لیے صبر اختیار کرنا۔ 2 صفات ہو گئی۔ مقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی اختیار کرنا، یہ 3 صفات ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہ 4 صفات ہیں۔ یہ 4 صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 4 صفات ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ پیدا کرنی ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں یہ صفات پہلے سے موجود تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان میں وہ صفات پیدا کس نے کی ہیں؟ ان میں وہ صفات اللہ کے نبی نے پیدا فرمائی ہیں، اور ایسی وہ صفات پیدا ہوئیں، ایسی صفات پیدا ہوئیں میرے عزیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب دیکھا وہ صفات والے ہیں تو وہ چلے تو زمین پر ہیں، ان کی قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں حوروں کو سنا دی ہے، جنت میں حوروں کو سنا دی ہے۔ وہ طبقہ کون سا تھا؟ وہ طبقہ حضرات صحابہ کرام جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ خاص بات کہہ رہا ہوں، معیار حق ہیں کہ ان کا کیا ہوا ہمیں بتلایا ہے کہ اس طرح کرنا ہے۔ ہمیں تو یہ کہا ہے کہ قربانی کرنی ہے، لیکن یہ کہا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ جو جن کے دل دہل جاتے تھے، اللہ کے ذکر پر جن کے دل دہل جاتے تھے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ اس طرح ہو جاؤ، لیکن وہ ایسے تھے کہ ان کے دل دہل جایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عنوان بھی زیر بحث ہے، اس لیے اس طرف میں آتا ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آپ اپنے علماء سے، مسجد کے امام و خطیب سے، جو درس میں مدرس سے، جہاں کہیں بھی آپ سنیں گے نا تو صحابہ کرام کا ایک خاص قسم کا واقعہ آ جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا واقعہ کیا چیز ہے؟ اصل میں صحابہ کرام کے واقعات قرآن کریم میں اس قدر زیادہ ہیں کہ جیسے
یوں سمجھ لیجئے کہ ہر سطر میں، ہر 2 صفحے میں، ہر رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکر کر دیا ہے، جہاں سے بھی پڑھیں گے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا۔ یار ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس وقت میں صحابہ کرام تھے، ہمیں کہا گیا ان کی طرف لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ایک اور موقع میں عرض کیے دیتا ہوں، فرمایا سورہ فتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے ان مومنین سے یبایعونک، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مشرکین نے روک دیا۔ حج اور عمرہ یہ مسلمانوں کی ایسی اجتماعی عبادت ہے، ایسی بین الاقوامی عبادت ہے کہ جس پر کفار آج تک سر پیٹ رہے ہیں۔ کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ کیوں ان کا یہ اکٹ ہے؟ کیوں ان کے لباس ایک جیسے ہو جاتے ہیں؟ کیوں ان کا زبان سے کیا کہا ہوا تلبیہ ایک جیسا ہو جاتا ہے؟ یار یہ سارے، چاہے شرق کا ہے، غرب کا ہے، ہندوستان کا ہے، پاکستان کا ہے، کسی دنیا کی کسی کنٹری کا بھی ہے، یہ سارے ایک ترانہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس پر پوری دنیا کفر سیخ پا ہے، چنانچہ اس میں بھی انہوں نے رخنا ڈالنے کی کوشش کر لی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اہل ایمان یہاں سے وہاں پر جو جاتے ہیں، خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا طواف کرنا ہے۔ بیت اللہ کا طواف اصل میں اللہ کی تجلیات کا طواف ہے، وہ 4 دیواری کا طواف نہیں ہے۔ 4 دیواری کا طواف اس لیے نہیں ہے کہ ایسے بھی ادوار گزرے ہیں کہ اس 4 دیواری کو ہٹا دیا گیا، منہدم کیا گیا، اس کو ری نیو کرنے کے لیے، دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ہٹایا گیا، لیکن مسلمانوں کی عبادت نماز جاری رہی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اس دیوار کو نہیں پوجتے، وہ اس تجلی کو پوجتے ہیں۔ ہزاروں فٹ بلندی پر جہاز چلتا ہے اور وہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، بتلایا جاتا ہے نماز پڑھ لیں، تو نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں پر تو بیت اللہ نیچے ہے، کوئی نیچے منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، سیدھا نماز پڑھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس بیت اللہ کی جگہ سے بیت المعمور تک وہ برابر سارا کا سارا اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، تجلیات کا مرکز ہے، اور ان کو پوجا جاتا ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ میں عمرے کے لیے جاؤں، لوگوں نے، دشمنان دین نے، اس دور کے کفار نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سفیر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ نے جانا ہے۔ صحابہ کرام میں ایسا جذبہ تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھنے والا نہ تھا، کوئی بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے والا نہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تسلیم خم کیے ہوئے عرض کیا، آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری ان کے ساتھ پرانی نہیں بنتی، میں جاؤں گا تو الجھ جاؤں گا، ان میں وہ بندہ بھیجیے کہ جو ان پر پہلے سے احسان کرنے والا ہو، جس کے وہ احسان مند ہوں، جس کے وہ کھاتے پیتے رہے ہوں، وہ بندہ بھیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں نظر دوڑائی تو عثمان غنی پر نظر ٹھہر گئی کہ یہ ایسا مالدار شخص ہے کہ جس کو اللہ نے جب دیا ہے اس نے رکھا نہیں ہے، سب کو نوازا ہے، اپنوں کو، پراؤں کو، سب کو ایسا نوازا ہے کہ کفار بھی اس کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں پر ان کو سرکاری پروٹوکول میں رکھا گیا، مذاکرات جاری رہے، اور کہا کہ آپ تو آ ہی گئے ہیں، لہٰذا وہ تو حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسا کر لیں، آپ چکر لگا لیں اللہ کی تجلیات کا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے نا، وہ بات معیار حق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جائیں اور میں آگے بڑھ کر بیت اللہ کا طواف کر جاؤں، یہ طواف، میں اس کو طواف نہیں سمجھتا، میں اس کو گستاخی سمجھتا ہوں، میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمام صحابہ کرام کا معیار تھا۔ ایک صحابی انگوٹھی کو توڑ رہے ہیں، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ یہ سونے کی ہے۔ کہا کہ میرے ہاتھ پر اللہ کے نبی نے دیکھی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہا کہ بہو بیٹی کو دے دو، بیوی کو دے دو، یہ سونے کی ہے، وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ کہا کہ جس انگوٹھی پر میرے محبوب کی غضب والی نظر پڑے اور وہ میرے گھر میں رہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ ہے معیار ایمان،
یہ ہیں معیار حق لوگ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تاخیر ہوگی مذاکرات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی بات نہیں تھی کہ بیچ بیچ میں پتہ تھا اور آگے پیچھے پتہ ہونے کے باوجود بھی کہا کہ چلو یار ہم اجتماع کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا مذاکرہ کر لیتے ہیں اور ہٹو بچو لگا دیتے ہیں اور جلسہ کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کو کبھی یقین ہو گیا کہ اتنی دیر ہو گئی اور وہ تشریف نہیں لائے، ضرور بات ہے کہ نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کی خبر کی وجہ سے آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، 1400 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں ہاتھ یوں کر کے رکھتے ہیں کہ اگر عثمان حیات ہیں تو اس کی جانب سے بھی یہ بیعت ہے، اور اگر عثمان شہید ہو گئے تو وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ 1400 صحابہ نے یبایعونک جب کیا نا، بیعت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز جاری کیا، لقد رضی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ عثمان وہ ہیں کہ جو ایک عثمان کی وجہ سے 1400 صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا اعزاز بخشتے ہیں۔ یہ سٹیٹس ہے صحابہ کرام کا، یہ سٹیٹس ہے صحابہ کرام۔ ہم اپنے دوستوں کا موبائلوں میں سٹیٹس دیکھتے ہیں، 30 سیکنڈ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اور اپنے دوست کا سٹیٹس دیکھ کر کوئی اس پر اچھا لائک کمنٹ کرتا ہے، کوئی اچھے لائک کرتا ہے، کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے، ہم اگر دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اس پر کمنٹس کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کے قرآن میں جو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے سٹیٹس جاری ہوئے، ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کیوں وقت نہیں؟ قرآن کو اگر کھولیں تو قرآن جگہ جگہ سے بتائے گا ابھی صحابہ یہ کر رہے ہیں، ابھی یہ صحابہ یہ کر رہے ہیں، ابھی اللہ اس لیے راضی ہوا ہے، اللہ اس لیے راضی ہوا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا انہوں نے یہ کر دیا۔ یہ پورا قرآن صحابہ کرام کے سٹیٹس سے بھرا ہوا ہے، اور ظلم یہ ہے کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں لیکن ہمیں قرآن نہیں آتا۔ صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم واقعات کا سہارا لیتے ہیں، فلاں واقعے میں یہ آ گیا، فلاں واقعے میں یہ آ گیا۔ بھائی واقعات اگر سنت سے ہیں، معتبر جگہ سے ہیں تو اچھی بات، قرآن کریم سے میچ ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن اگر قرآن کریم اور احادیث سے ٹکراؤ والے اگر ایسے واقعات ہیں تو ہم ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ قرآن کریم کے مقابلے میں ہم تاریخ کے واقعات لے کر عثمان غنی کے لیے خلاف ہو جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو جائیں، یار تف ہے اس سمجھ پر، اس عقل پر کہ جو معیار میں دو چیزیں رکھتا ہے۔ ایک طرف قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ واقع ہو گیا۔ بھائی واقع ہوا یہ اللہ کو پتہ ہے یا نہیں؟ اللہ کو جب پتہ ہے، اللہ نے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تو پھر تمہارے پیچھے سے کیا ہو گیا کہ بھئی انہوں سے یہ واقع ہوا، یہ واقع ہوا؟ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے اس سٹیٹس کو دیکھا جائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ سب سے جنت کا وعدہ کر چکے ہیں۔ لقد رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنین سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، یہ جو اعزازات ہیں، یہ جو سرٹیفکیٹ ہیں، ان کو پڑھا کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی جیسی اہم عبادت کو بھی اسی نظریے کے تحت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ